اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان واؤ کی طرف سے آج کے تفکر میں ایک بار پھر حاکلہ بسم اللہ۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آج کے تفکر میں متفرق جو ہے موضوعات کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی شروع کیا ہوا ہے کہ میرے بابا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے معرفت کا سفر جو ہے وہ طے کیا، اور اس چیز کا ہم نے تورات کے حوالے سے بھی جائزہ لیا اور اس کے بعد انجیل کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا۔ آج ہم قرآن مجید کے حوالے سے اس کا انالیسس کریں گے۔ تو قرآن مجید کے مطابق جہاں اللہ تعالیٰ نے روز ازل تمام نسل انسانی سے یہ عہد لیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانیں گے، اس کے سوا کسی کی بندگی تسلیم نہیں کریں گے، وہاں تمام انبیاء کرام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا، ایک ایڈیشنل جو عہد لیا، اضافی عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام صحیح حالت میں اور بلا کم و کاست اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائیں گے، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے، اور بندوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم اور تعلیم دیں گے، اور دوسرے آنے والے نبیوں کی تصدیق اور مدد کریں گے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں گے اور اسے پورا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 تا 82، 79 تا 82 آیت میں مالک نے اس چیز کو کھول کے بیان کیا ہے۔ رب محمد فرماتے ہیں کسی انسان کا کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی اللہ کے دین کے قیام کا اور اجرا کرنے والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کا تقاضا ہے۔ وہ کتاب جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو وہ تم سے ہرگز نہ کہے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی نبی تمہیں کفر کا حکم دے جب کہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس ایسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو عہد سے پھر جائے بس وہی فاسق ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 79 تا 82 میں بیان کیا گیا ہے۔ مدرجہ بالا آیات کی روشنی میں کوئی نبی اس عہد کے بعد لوگوں کو اللہ کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ چنانچہ جو لوگ کسی نبی کو کسی انداز میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں یا اس کی ایسی توقیر کریں جیسی کہ اللہ کی ہونی چاہیے، تو وہ اس نبی کے عہد اور اس کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں۔ بے شک مالک وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی روز ازل اللہ تعالیٰ سے دو عہد کیے تھے۔ ایک وہ جو تمام نسل انسانی نے کیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانیں گے اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے، اور دوسرا وہ جو تمام نبیوں نے کیا مالک سے عہد۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ کسی بھی معاملہ کی تفصیلات میں جانے کے بجائے ایک سیدھی اور بنیادی بات کرتا ہے، اور معاملے کا جو کنکلوژن ہے وہ نچوڑ نکال کر سامنے رکھ دیتا ہے، تاکہ جو لوگ ہدایت کے متلاشی ہیں وہ اس سے اپنی پیاس بجھا سکیں
اور اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ سکے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کی تفصیلات درج نہیں ہیں، اس طرح انجیل برناباس اور تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید صرف اتنا کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو شروع سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر 51 سے لے کر 67 تک، 51 نمبر سے 67 تک، مالک نے حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے جس میں انہوں نے کلہاڑے سے، جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کو انجیل میں بھی تورات میں بھی، وہاں گئے موبد میں اور انہوں نے چھوٹے بتوں کو توڑا اور کلہاڑا بڑے بت کے پاؤں میں رکھ دیا، لوگوں کو ایک شوق تھراپی دی، لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ معبود جنہیں مانتے ہیں وہ ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو آیت نمبر 51 سے 67 تک سورہ انبیاء میں بھی بیان کیا گیا۔ آپ نے کس طرح آپ نے بت پرستی کے خلاف بات کی اور اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ بحث کو قرآن میں بہت جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی چیز کو سورہ الانعام کی آیت نمبر 74 تا 83، 74 تا 83 میں بڑے احسن طریقے سے رب محمد نے بیان کیا ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ کچھ یوں اس میں بیان ہوتا ہے، اور مالک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو معبود مانتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، مگر وہ جب ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر چاند چمکتا نظر آیا تو کہا، یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر سورج کو روشن دیکھا تو کہا، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے شرک کیا۔ اس کی قوم یعنی حضرت ابراہیم کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دیا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟ جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو، نہیں ڈرتے، جبکہ اس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ پھر ہم دونوں میں کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ تو سورہ الانعام کی ان آیات کو اگر ہم جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ٹرانسلیشن پیش کی ہے 74 تا 83 میں انالیسس کریں تو اس سے مندرجہ ذیل جو ہے ہمیں باتیں جو ہیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سلیم الفطرت انسان کے طور پر، جن کو آخرکار نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونا تھا، اوائل عمر سے ہی بت پرستی اور شرک سے سخت بیزار تھے۔ پھر دوسری اہم بات جو منظر عام پہ ہمیں آتی ہے جس کو ہم انالیسس کریں تو کہ آپ کو ایمان و معرفت کی منزل تک پہنچانے کے لیے حق تعالیٰ نے آپ کو غور و فکر اور مشاہدہ کے ایک طویل عمر سے گزارا، ایک طویل ایسا عمل جس کے دوران انہوں نے ان تمام
آیات بینات یعنی کھلی ہوئی نشانیوں پر غور کیا جو ان کے ارد گرد زمین اور کائنات میں پھیلی ہوئی تھی، اور جن پر غور کیے بغیر کسی بھی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تم سوچو، سمجھو اور غور کرو، اور میری نشانیاں جو ہیں ان پر تفکر کرو، جس کے لیے ہمیں بھی تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو ان آیات کا ہم تجزیہ کریں تو وہ یہ سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور بت پرستی کے جو شکار معاشرہ تھا اس میں آنکھ کھولی۔ لوگوں کو ہر قسم کے غلط معبودوں کو پوجتا پایا، بت پرستی عروج پر تھی۔ چنانچہ حق کی منزل پانے کے لیے ان کو جو غلط معبود تھے ان کی نفی کے مرحلہ اور مشاہدے کے عمل سے گزرنا پڑا۔ مسلسل غور و فکر کے دوران انہوں نے وقت کے معروف جو معبودوں تھے، جن میں چاند، سورج اور ستارے بھی شامل تھے، اور معبودوں کے علاوہ کچھ تو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ چاند کو بھی پوجتے تھے، سورج کو بھی پوجتے تھے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ ان سب کو انہوں نے عقل کے معیار پہ رکھا، اس پر تفکر کیا، سوچا سمجھا اور غور کیا، مشاہدہ کیا، اور قائل ہوتے چلے گئے کہ ان سب میں کوئی نہ کوئی کمی یا خامی ہے، وہ ہرگز معبود نہیں ہو سکتے۔ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ غور و فکر کے عمل سے گزر کر آخر کار ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب ذہن میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور انسان کسی نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اسی طرح ایک رات تھی اور ایسا ہی ایک دن تھا جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ستارے، چاند اور سورج معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر اس میں ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھ کر یا چاند کو دیکھ کر یا پھر سورج کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو کیا وہ شرک کے مرتکب نہیں ہوئے؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل جستجو معبود حقیقی کی تلاش تھی، اور اس تلاش کی بنیاد بت پرستی اور شرک سے نفرت تھی۔ چنانچہ مشاہدہ کائنات کے دوران تارے، چاند اور سورج کو معبود سمجھنا در حقیقت اس غور و فکر کا حصہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط تصورات کو پرکھا، کیونکہ اس کے بغیر منزل پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ ان سنگ میلوں سے آگے نکل گئے تو حق کو پہچان لیا اور معبود حقیقی کی معرفت حاصل کر لی، جس نے انہیں نہ صرف نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا بلکہ آنے والے نبیوں اور مومنوں کا امام بنا دیا۔ آپ کا کائنات پر غور و فکر محض سرسری نہ تھا بلکہ طویل عرصے پر محیط تھا، اور اس میں اس قدر وسعت و گہرائی تھی کہ جتنے بھی اگر ہم ویسٹرن پڑھیں ریسورسز کو تو ایون وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تک کہ وہ علم نجوم کا بانی بھی قرار دیتے ہیں، ایسٹرونومی کا بھی انہیں فاؤنڈر مانتے ہیں، کہ انہیں تفکر ہی بہت کیا تھا، تدبر بہت کیا تھا حق تک پہنچنے کے لیے۔ اس میں پھر ان ساری چیزوں کو میں یہاں اگر کنکلوڈ کروں تو پھر ایمان بشہادت کی بات جو ہے وہ کرنے کروں کہ جب مشاہدہ قدرت اور غور و فکر کے نتیجے میں حضرت ابراہیم نے تمام جھوٹے معبودوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، رد کیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ ایمان بالغیب کی منزل پر پہنچ گئے۔ تو وہ مرحلہ آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایمان بشہادت سے نوازتا ہے۔ نبی چونکہ لوگوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ وہ نبی کو ایسے مشاہدت کرواتا ہے جس سے اس کو ایمان بشہادت نصیب ہو جائے اور وہ لوگوں سے کہہ سکیں کہ ہم محض سنی سنائی بات نہیں کر رہے بلکہ آنکھوں دیکھی کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نبیوں کے پاس کئی فرشتے ظاہری شکل میں بھیجے تو کہیں خود ان سے ہم کلام ہوا، کہیں ان کو نظام ملکوت کا مشاہدہ کرایا، تو کہیں انہیں جنت اور دوزخ ان کی اپنی آنکھوں سے دکھائی گئی۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم کا اس مرحلے سے گزرنے کا وقت آیا تو انہوں نے مچل کر اپنے رب سے یہ فرمائش کر بیٹھے کہ میرے رب مجھے یہ دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔
تو یہی بات جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ میرے رب، میرے مالک، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو آگے سے مالک نے فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن بس اپنے اطمینان کی خاطر جو ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے اس یقین کو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہو۔ تو یہ 259 میں یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ کی۔ آگے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں پھر مالک نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ تعالیٰ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے 4 پرندے ذبح کیے اور ان کا گوشت 4 پہاڑوں پر بکھیر دیا، اور جب ان کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کا یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، اور خلیل اللہ کو وہ اطمینان نصیب ہو گیا جو مشاہدہ عینی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی علم الیقین کے بعد عین الیقین جو ہے، اور انہوں نے جب مرحلہ طے کیا تو وہ حق الیقین پر فائز ہو گئے، جس کی دعا انہوں نے کی تھی۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا دوست بنے اور دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ تو یہاں جو ہے ہمارے لیے یہاں تدبر اور تفکر کا مقام ہے کہ ہم اس بات کو سوچے سمجھے غور کریں کہ وہ کیا تھا، کہ 4 پرندوں سے کیا مراد ہے، اور پھر کیسے جو ہے پہاڑوں پر انہوں نے بکھیر دیا، اور کیسے جو ہے یہ مشاہدے کا اور یقین کا عمل مکمل ہوا۔ اس میں اہل فکر کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے لیسن ہے۔ یہاں ایکچولی حضرت ابراہیم نے کیسے اس ابتدائی تفکر کی اہمیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس میں بتایا گیا اس تمام واقعہ میں کہ کیسے صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی، کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر صحیح طریقے سے غور و فکر کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو ہمارے تفکر تدبر کے لیے یہ آج کا تفکر تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس سے اگلا جو سلسلہ جو ہے مزید انالیسس کریں گے کہ جب وہ پھر وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے، انہوں نے عملی میدان میں قدم رکھا، تو کس طرح سے انہوں نے اپنے جو اس حق الیقین کو پہ فائز ہونے کے بعد، نبوت پر فائز ہونے کے بعد، نبی کی حیثیت سے ایک مالک نے جن کے ذمہ کام سونپا تھا اس کو کیسے ادا کیا۔ تو اگلے تفکر تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔